مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، آج مزاربت کے موضوع سے متعلقہ ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور آج کی یہ دوسری نشست ہے. اس میں مزاربت کے اصولوں پر احادیث مبارکہ کی روشنی میں مطالعہ کریں گے کہ اسلام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں مزاربت کی کیا حیثیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی وہ مثل قیدی کے ہے، لہذا اے اللہ کے بندو اس کے ساتھ مزاربت کرو اور اسے قرض دو. حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شرائط کے مطابق مزاربت کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے بارے میں سنا تو آپ نے اس کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا. کلیم بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اپنی شرائط کے مطابق مزاربت کیا کرتے تھے، اور حضرت ابو نعیم راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ کے مال کو مزاربت کے طور پر حاصل کر کے ملک شام تجارت کے لیے گئے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاس لوگوں کو، ان کے پاس جو سرمایہ جمع ہوتا وہ لوگوں کو کاروبار کے لیے دیتی تھی، اور منافع میں مختلف شروط کے مطابق وہ منافع تقسیم ہوتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی زید بن خلیدہ کے ساتھ مزاربت کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی زید بن خلیدہ کے ساتھ مزاربت کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال میں سے بھی لوگوں کو مزاربت کے اصولوں پر مال دیا کرتے تھے. تو اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ سے، صحابہ کرام کے اعمالیات سے مزاربت کے یہ اصول واضح ہیں. پھر مزاربت کی مختلف صورتیں ہیں کہ کس طرح کاروباری معاملات کو سیٹل کیا جا سکتا ہے. تو پہلی صورت اس کی یہ ہے کہ ایک سے زیادہ لوگ آپس میں مزاربت کے اصول پہ کاروبار کر سکتے ہیں کہ ایک شخص سرمایہ دیتا ہے اور دوسرا شخص محنت کرتا ہے، اور حاصل ہونے والی نفع میں دونوں برابر کے شریک ہوتے ہیں، یا جو شرائط ان کے درمیان آپس میں طے پا جائیں. دوسری شرط یہ بھی ہے، دوسری صورت مزاربت کی کہ سرمایہ ایک فرد فراہم کرتا ہے اور خدمات جو ہیں وہ ایک سے زیادہ لوگ انجام دیتے ہیں، تو پھر وہ بھی طے شدہ شرائط کے مطابق نفع میں شامل ہوتے ہیں. تیسری صورت یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ مل کر سرمایہ مہیا کرتے ہیں اور کوئی ایک فرد محنت کرتا ہے، تو اس صورت میں بھی مزاربت کا جو ہے معاملہ وہ طے کیا جا سکتا ہے. تو آج کل جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں اس میں بہت زیادہ انویسٹرز ہوتے ہیں جو کہ منافع کی شرح کے تعین کے بعد اپنی اماؤنٹس کو انویسٹ کرتے ہیں اور اس سے پروفٹس حاصل کرتے ہیں، یا کوئی ایک شخص کسی کمپنی میں انویسٹمنٹ کر دیتا ہے، کسی بزنس میں بہت زیادہ لوگ اس کے لیے مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری صورتیں کاروبار کے اندر مزاربت کے اصولوں کے مطابق ہیں. انشاءاللہ العزیز اگلی گفتگو میں ہم مزاربت کے شرائط کو بھی بیان کریں گے اور قرآن کی روشنی میں اصول مزاربت کو بیان کریں گے. دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو.